صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ نے جن کا انتخاب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اپنے لیے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں اور خود ان کا انتخاب فرمانے والی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ صحابی کی تعریف جو حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے کی اور دیگر ہمارے ائمہ نے، فرماتے ہیں کہ صحابی وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کی حالت ایمان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اور حالت ایمان میں ہی اس کا وصال ہوا ہو۔ یعنی صحابی وہ ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ظاہری میں دیکھا ہو یا آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہو اور پھر ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہوا ہو، اس خوش نصیب انسان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر سمجھ لیں یعنی صحابی وہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حالت ظاہری میں کیا ہو، یعنی خواب کی بات نہیں، اور سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مجلس میں بیٹھا ہو، زیارت نہیں کر سکا چونکہ نابینا تھا، تو سرکار کی بارگاہ میں ہی بیٹھا ہو اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس کا وصال ہوا، ایسی خوش نصیب ہستی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات کی منفرد عبادت ہے جو فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نصیب ہوئی کہ انہوں نے بار بار اپنی آنکھوں سے سرکار معظم علیہ السلام کے چہرے پر نور کا دیدار کیا۔ بعد والوں میں حاجی بھی ہوئے، نمازی بھی ہوئے، مجاہد بھی ہوئے، غازی بھی ہوئے، قاری بھی ہوئے، عالم بھی ہوئے، لیکن پھر صحابی نہ ہوئے۔ ساری امت بڑے بڑے نمازی، حاجی، مجاہد، غازی سارے مل بھی جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی ہستی ان کی سواری کے ناک میں جو خاک ہے اس خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے اور یہ اللہ نے خوش نصیبوں کو عطا کیا، اور جن کو عطا کیا ان کو پھر ساری امت کا امام بنایا۔ ان کے حق میں پھر اللہ نے قرآن میں آیات کا نزول فرمایا، ان کی شانوں کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کیا۔ یعنی اتنا روشن کردار ان کا تھا، وہ ایسے خوش نصیب لوگ تھے۔ آج اگر کسی ولی کامل کا کوئی خلیفہ بن جائے تو لوگ بڑا رشک کرتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کو فلاں عظیم اللہ کے بندے کی میت حاصل ہے، یہ فلاں نیک بندے کی بارگاہ میں بیٹھتا اٹھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ تو قربان جائیں جنہوں نے اس ذات کی خدمت کی جو باعث تخلیق کائنات ہوں، جو باعث وجہ کائنات ہوں، جنہوں نے اس عظیم ہستی کا دیدار کیا جو سارے نبیوں کے سلطان بھی ہیں، سارے نبیوں کے امام بھی ہیں۔ بتائیں اللہ نے ان خوش نصیبوں کو کتنی بڑی شان عطا کی ہے۔